میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ عافیت سے ہیں، بخیر ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ایک صاحب بڑا عجیب سوال کر دیا انہوں نے کہ دانش بھائی، کیا جماعت میں جانا اور کیا عورتوں کو لے کے جانا کیا ضروری ہے کیا؟ بڑے مخلص دوست ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں، دین کی فکر بھی رکھتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کی فکر بھی رکھتے ہیں، دل میں ایک غم بھی ہے مسلمانوں کا۔ لیکن ایک سوال ہے، دیکھو ایسا ہے کہ قرآن میں تبلیغ کا کوئی ثابت نہیں ہے، مرد کا نکلنا عورت کا نکلنا کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ثابت ہے کہ ہمیں ایمان کی حالت میں 24 گھنٹے رہنا عین فرض ہے، جس کو کہتے ہیں فرض عین ہے۔ اور ایمان کی حالت میں 24 گھنٹے ہم ایک ہی شرط پہ رہ سکتے ہیں، جب کہ ہم ایمان کی فکر کریں، ایمان کی محنت کریں، ایمان کی دعوت دیں، اللہ سے ہونے کے یقین کو بولیں، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ ہم جتنا زیادہ کریں گے اس چیز سے نفع ہمیں اتنا زیادہ ملے گا۔ اور رہ گئی ثابت کی بات، تو قرآن کے اندر ایک چیز کھلے طور پہ ثابت ہے جو اعلان کر رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، ترجمہ تو میں عربی ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو، مفہوم بتا رہا کہ اے امت محمدیہ، 3 چیز ہے اس کے اندر۔ پہلے تو ایک چیز جان لو، ایک خطاب امت سے ہے کہ انت کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک، کتنی مبارک ہے اللہ کے نزدیک، کتنا اہم رتبہ ہے اس کے نزدیک۔ جیسے تمام انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، ایک وجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رفتار ہے، ایک اڑان ہے، ایک اونچائی ہے۔ ایسے ہی تمام لوگوں میں، تمام انسانیت میں، تمام نبی کے ماننے والوں فالوورز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، سلیکٹ کیا گیا ہمیں چنا گیا ہے، ہمیں دنیا کے لوگوں کے بھلائی کے لیے چنا گیا ہے، دنیا کے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے چنا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے بری باتوں سے روکتے ہو اور بھلی بات کا حکم کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب میرے بھائی، ہم نے کہا ان سے کہ اب آپ بتائیے کہ اس میں مرد اور عورت کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے، اس میں صرف ایمان والے کا تصور ہے، اور ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت دونوں اس میں آئے گی۔ فائدہ بتا دیا کہ تم بہترین ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب مرد بھی نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، اور عورت بھی نکالی گئی ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے۔ مرد بھی لوگوں کو امر بالمعروف سے روکے گا، اور عورت بھی امر بالمعروف سے روکے گی۔ اسی پر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی سے طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا اور اللہ پہ ایمان رکھنا۔ اب بتاؤ، اس میں مرد عورت کا کوئی تصور ہے کہ نہیں مرد کرے گا عورت کرے گی؟ کہیں سے تصور نہیں ہے۔ صرف یہ ہے حکم کہ تم بہترین ہو، تم لوگوں کے نفع رسانے کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو، بھلی باتوں کی طرف بلاتے ہو۔ اس میں عورت مرد اب شکل جیسی بنائیں، حالات کے حساب سے ہم جیسی شکل بنائیں، ہم عورت مرد ساتھ نکل کے شکل بنائیں، ہم میاں بیوی ساتھ مل کے شکل بنائیں، ماں بیٹا ساتھ مل کے شکل بنائیں، بھائی بہن ساتھ مل کے شکل بنائیں، پھوپھی اور بھتیجا ساتھ مل کے شکل بنائیں، خالہ اور بھانجا ساتھ مل کے شکل بنائیں، کوئی شکل بنائیں، لوگوں کو نفع رسانے کے لیے لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو نفع رسانے کے لیے بلانا پڑے گا۔ ایمان کی دعوت مسلمانوں سے کرنی ہوگی، نماز کی دعوت مسلمانوں کو دینی ہوگی۔ سارے نمازی تو مسجد آ ہی رہے ہیں، تو پھر اذان کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے لیے اذان ہے؟ مسلمان ہے تو اذان کی ضرورت کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، پھر بھی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ایک معین وقت پہ اذان دی جاتی ہے کہ اب اپنے جس کاروبار میں تم ہو، پڑھائی میں تم ہو، نوکری میں تم ہو، تجارت میں تم ہو، اب اس کے چھوڑ دینے کا وقت آ گیا۔ ایبھون کے بستر پر اگر ہو، ہل نہیں سکتے، تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب تمہارے اوپر فرض عین ہو چکا ہے کہ اب ایمان کی حالت میں، اعمال کی حالت میں آ جاؤ۔ یہ اتنا فرض ہے، اس پر غور کریں گے تو عورت مرد کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔